قیامت کی 7 سب سے بڑی نشانیوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے آپ سے۔ کیا قیامت کی 7 سب سے بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ کیا پوری ہو رہی ہیں؟ کچھ ہو چکی ہیں یا کچھ ہو رہی ہیں یا پوری آگے ان فیوچر ہونے والی ہیں؟ تو جی یہ بیان جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے زیتون ٹی وی سے، اور جس آدمی کا یہ بیان ہے وہ ہمیں چھوڑ کے اس جہان فانی سے اپنے اللہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں، ہمارے سب کے چہیتے ڈاکٹر سرار رحمۃ اللہ صاحب۔ اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھے وہ بہت زیادہ پسند تھے، میں ان کی جو ایمانی ویڈیوز سن کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسلام کے اندر اور امپروو کرنے کی جو ہے نا وہ جد و جہد میں لگ جاتا تھا۔ ان کی کیا خوبصورت جو اسلام کے اوپر ریسرچ تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو دین اسلام کے لیے کام کیا ہے وہ ایک قابل فخر بات ہے، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ایک مسلم پاکستانی شہری تھے۔ تو جی ان کی ویڈیو ہے کہ قیامت کی 7 سب سے بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے سوال ہے کہ آپ نے اور میں نے قیامت کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں 4:15 کا ٹائم ہے جی، تو 4 AM کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ میں نے تہجد پڑھی اور فجر کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھنا پسند کرتے ہیں اور فجر کے لیے انتظار کرنا پسند کرتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سب سے پہلے درود پاک دو جہان کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی بیتنا و صحابینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حدیبیہ اسلامک ٹی وی میں۔ اچھا جب آپ مجھے کمنٹس میں بہت زیادہ سوال کریں گے نا کہ آپ نے اپنے چینل کا نام کیا سوچ کے رکھا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ویڈیو کو کرتے ہیں جی شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون ٹی وی، بدلیں زندگی۔ کیا انٹرو ہے؟ علامات کبریٰ کا ذکر، بڑی علامتیں جو کہ بالکل خرق عادت کے انداز میں ہوگی، جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناپ تول میں نہیں آ سکتا، آپ کی کیمسٹری فزکس اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی، ادراک ہوگا یہ قیامت کی۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا۔ نمبر 2 دجال کا ظہور ہوگا، جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے۔ اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا، یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں۔ ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم 1 ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہو؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا۔ ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے، ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں خرق عادت ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں، ساری سمجھ میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دابۃ الارض، یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفا، اس میں تو نہیں ہے حدیث میں، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا، تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے
جو انسانوں سے بات کرے گا گفتگو کرے گا۔ نمبر 4 طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت، سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے، یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑبڑ ہوگی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا، مغرب مشرق ہو جانا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے، یہ میں ابھی اس وقت زیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہو گئے، یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود، ایک کام تو یہ ہونا ہے، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ بے شک عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں رسول۔ بے شک میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ؟ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، سن یہ تو لیں، شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی، ہاؤ کم تم نے کیسے یہ؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، پوائنٹ وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بعض جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ میں تو ایک مرتبہ، یہ 1971 کی بات ہے، 4-5 دن کے لیے برسلز میں رکا تھا، اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، ابھی اس ایمان لایا ہے، اور اس کے کچھ مسائل ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپسی پر آپ ان کے یہاں چند دن ٹھہرے، میں حیران ہوا۔ ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے، اور پولیس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا، چیف آف پولیس فورس۔ اس نے مجھ سے 1 دن کھانے پہ بلایا، میں سے ہوٹل میں ٹھہرایا مجھے، اس نے کہا آپ اطمینان سے یہاں کھانا کھائیں، اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہ ہی کوئی بوٹی آئی ہے سور کی۔ رومن کیتھولکس، اب اکلوتا بیٹا تھا یہ عبدالعزیز، اس نے بعد میں نام رکھا، وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اوریجنل تھا، پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر، پرانا نام بھی بحال رکھا۔ نہایت خوبصورت، 28 سال کی عمر تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقہی معلومات جو ہے میری معلومات سے 10 گنا زیادہ۔ اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ گیا تھا موراکو میں ایز اے ٹیچر ملازمت کرنے، پیسہ کمانے، وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفت ضبط ہوا، اسلام کی تعلیمات سامنے آئی، اسلام لے آیا۔ اب اکلوتا بیٹا ہے، اور ماں باپ جو ہے کرسچن کیتھولکس۔ جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پہ بات نہیں کریں گے، بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن میں حیران ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آیا کون سی فقہ اختیار کروں؟ تو اس نے بڑی جو ہے تھورو اسٹڈی کی ہے تمام فقہوں کی، کمپیریٹو اسٹڈی، ان کو کرنے کے بعد پھر فائنل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ حنبلی فقہ میں اختیار کروں۔ 4 فقہوں میں سب سے لیٹسٹ حنبلی ہے، یعنی حنفی نمبر 1، پھر مالکی نمبر 2، پھر اس کے بعد شافعی نمبر 3، پھر یہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی، جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث کا بھی ذخیرہ نہیں بنا تھا۔ اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حدیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی، لیکن بجال ہے کہ ان کا کوئی فتویٰ جو ہے کتاب و حدیث کے، کتاب اور سنت کے خلاف ہو۔ اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث، پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مارنا اور اس صحیح حدیث کا پیروی کرنا۔ ماشاءاللہ یہ پوائنٹ ہے آج کے کا۔ بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاذ معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتویٰ وہ کتاب و سنت کے منافی۔ اللہ چاروں اماموں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ماشاءاللہ۔ کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی۔
اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی، عیسائیت مذہب ختم، لاس ہوگی، یہودی خود ختم، اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی؟ سبحان اللہ، تقریباً 2/3 دنیا آ گئی، تمام اب عیسائی 2 ارب کے قریب ہیں، 1 ارب 90 لاکھ، غزوہ ہند باقی ہے انشاءاللہ، مسلمان بھی 1 کروڑ 50-60 لاکھ ہیں، دونوں کو جوڑ لیجیے کتنے ہو گئے؟ 6 ارب کل آبادی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنا اور رشیا ہے، ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی، اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے، پھسلتے ہوئے، جیسے 1962 میں جب وار ہوئی تھی بٹوین چائنا اینڈ انڈیا 1962 میں، تو وہ اس وقت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں waves after waves of Chinese soldiers were coming down the slopes of Himalayas۔ یہ تو وہ ہے نا جن کی تعداد کا کوئی حساب بائی نہیں، ریسرچ، اور رشیا اور یہ مل کر جو ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے ملحمۃ العظمیٰ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گی، لیکن غالباً یہ بات طے کر لیں گی کہ ویپنز آف ورلڈ جو ہے ماس ڈسٹرکشن، یہ استعمال مت کرنا، اگر یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائیں گے۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانیں ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں، وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کے کھا جائیں گے، جہاں وہ جاتے ہیں ایز اے لیبرر، وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم، ساری بلیاں ختم، ہر شے، وہ جو سانپ کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ تمام ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، بڑی ڈیلیشس ڈشز ہیں یہ سانپ وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی جائے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا، یہ سب مر جائے، یہ معجزے سے ہوگا، یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے بوجھ، ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائے، آج بھی کرونا چائنا اور اس میں کے ہے، بعد اللہ بیماری تعالیٰ چینیوں ایسے پہ آتی پرندے ہے، بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیں گے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی۔ ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام سبحان اللہ، 45 برس وہ رہیں گے، اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، کیا جائے گا، اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ ہے حالات و واقعات۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے، میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو رفع و نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے، بے شک، میں اس سے کم کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں، چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے، اور اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحین میں نہیں ہیں، بخاری مسلم میں نہیں، اور یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرق عادت کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں، آخری صدی کے مجدد وہ ہوں گے، اور میرے نزدیک یہی آخری صدی ہے، اور اسی میں حضرت مہدی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ بے شک، سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر، اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے، اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لیے لوگ
ان کو زبردستی نکالیں گے، چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں. آج ہم دیکھتے ہیں یہ سوریا حضرت کب ام سے سلمہ حالات رضی اس اللہ طرف تعالیٰ جا عنہ کی رہے روایت ہیں ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. اللہ یہ تو ہے ان کے الفاظ، میں توجیہ کر رہا ہوں. یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فتنے کا ہماری قوم پر، ہمارے ملک پر، تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں، صلح صفائی کرائیں، اور وہ جو ہے اس ذمہ داری سے بچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ورنہ وہ اتنے بڑے منصب کو. اور پھر یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے یصلحو فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے. سبحان یعنی اللہ. اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی، کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے نزدیک It's miracle. خرق عادت ہے ہی نہیں. البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیع، وہ خرق عادت ہے کہ ان کے 12ویں امام جو ہے وہ بچپن ہی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ ایک غار میں چھپا دیے گئے. اب وہ 1200 برس سے اس غار میں چھپے ہوئے، کہاں کی بات. اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی، وہ امام مہدی ہوں گے. اس میں خرق عادت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کہف 300 برس تک سوئے رہے؟ اٹس پوائنٹ. یہ کیا عام بات ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی، موت، اور 100 برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا. تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے ہیں کہ اٹھا کر آسمان پر، تیسرے آسمان کے اوپر ہیں، موجود ہیں، اب بھی ہیں. شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئی. تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کرتے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی احادیث نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ خود وجود جو ہے حضرت مہدی کا وہ کوئی عجیب بات یعنی نہیں. کہ ہمارا دین اس کے بارے میں پہلے بھی علم ہمیں نہیں دیتا، اس لیے ہم نہیں مانتے. الحمدللہ ہوگی اور دین کو تازہ کر دیں گے. شیعوں کی بات. ریاست جو ہے وہ عرب میں قائم ہو جائے گی دوبارہ. بے شک. حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ کام ہوگا، یہ تو مجدد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح عین میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص انکار کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے، وہ کم سے کم، میں انہیں اور آگے کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گئے یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، بتا رہے ہیں. لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے. جی الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ ملاحظہ فرمائی ہیں. ماشاءاللہ کتنی اچھی وہ گفتگو کرتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ پھر سے میں دعا کر رہا ہوں ہزاروں نعمتیں نازل فرمائیں. کہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ ہم جیسے نا ابھی کافر بھی سوال کر لیتے تھے ہم سے کہ مطلب یہ ہوا اب کیا. یعنی کہ جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ایک غار میں 1200 سال سے چھپے ہوئے ہیں، تو صحاب کہف بھی دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ 350 سال تک وہ سوئے رہے. اس کے بعد عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے تقریباً 100 سال تک ان کو وفات دی رکھی، یعنی کہ ان کو صلاح دیا، پھر زندہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا معراج پہ جانا، اس چیز پہ آ کے نا ہمارے جو بیچارے بولے مسلمان ہیں وہ پھنس جاتے ہیں ان لوگوں سے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، الحمدللہ اسلام ہمارا دین ہے اور ہم مسلمان ہیں. ہمارا شیعہ دین نہیں ہے اور نہ کہ ہم شیعہ ہیں. اس لیے اگر ہمارے دین میں کچھ بات ہے اور وہ اوتھینٹک ہے حدیث کے ساتھ کہ وہ صحیح حدیث ہے، اس پہ ایمان لانا ہم پہ فرض ہے. اور اگر وہ ہمارے دین میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر ایمان لانا ہم پہ فرض نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے. لیکن امام مہدی کے بارے میں کچھ حدیث ہیں جس کے بارے میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوں گے، لوگ ان کو پکڑیں گے، بیعت کریں گے، اور پھر جو سلام کا بول بالا دنیا میں ہوگا ماشاءاللہ. اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ دیکھیں اللہ یہود سے اتنی کہ نفرت کرتی ہیں نا کہ یہود جو ہے نا وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، حتیٰ کہ وہ اتنے گندے لوگ ہیں نا، ہمیں ان سے انشاءاللہ جنگ ہی کرنی پڑے گی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئیں گے، ڈاکٹر سراج صاحب پر ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں، اللہ ان کو جنت کی اعلیٰ جگہوں پہ ان کو جگہ عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کس کو قتل کریں گے؟ سور کو قتل کریں گے۔ کتنا گندا کھانا ہے یار سور۔ اور دیکھیں ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ادھر سے، مسلمان بھی شادیاں کرتے ہیں، شراب بھی نوش کرتے ہیں، سور بھی کھا لیتے ہیں، صرف کیا ہے کہ چند پیسوں کی وجہ سے، ایسی ویسی چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات کیا، جب وہ آئیں گے، عیسائی جیسے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے جنہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور ان کو بتا دیا تھا ان کے چاچا کو کہ یہ آگے نبی بننے والے ہیں، ان کو یہاں سے لے جائیں، ان کو خطرہ ہے۔ اور جو لوگ زندہ تھے، جیسے کہ ہمیں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ملے، ویسے وہ سرچ کرتے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء عیسائیوں کے ہوں گے، جو ان کے لیڈر ہوں گے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ نشانیاں ابھی تک کچھ تو سیو ہوگی نا، بے شک ان کے دین کے کچھ ردل بدل ہوگی۔ جو جنگ کریں گے وہ تو مارے جائیں گے، جہنم سائل ہو جائیں گے، جو نہیں مانیں گے۔ اور جو مانیں گے الحمدللہ پھر دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہوگی اسلام کی۔ اور پھر اللہ کے نبی کی وہ دعا جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں، غزوہ ہند برپا ہوگی، اور الحمدللہ دنیا سے پھر بتوں کا صفایا ہو جائے گا، بت مذہب کا صفایا ہو جائے گا الحمدللہ، کیونکہ سب دینوں پہ غالب دین صرف اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے، دین حق ہے۔ اچھا، ہم سب کو فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں، قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی۔ قیامت سے کیوں نہیں ہم سب کو ڈر لگتا؟ کیا اس دن سے نہیں ڈر لگتا جس دن بال سفید ہو جائیں گے جوانوں کے؟ اس دن سے ڈر نہیں لگتا جس دن ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ کے اس کو پھینک دے گی، دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی؟ یار بتائیں، جس دن جو محشر لگے گا، جس دن انبیاء کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اللہ میری جان، اس دن کیسا اللہ کا روب جلال غضب ہوگا۔ یار ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنی صلاح کرنی چاہیے۔ اور آپ سب کو ایک اور میں بات بتا دوں، کیونکہ میری ویڈیوز غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ انڈیا سے کافی زیادہ فالور ہیں، مطلب جتنے بھی الحمدللہ انڈیا سے بھی کافی لوگ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سراج صاحب نے جتنی بھی یہ نشانیاں بتائی ہیں، یہ ابھی پوری ہونے والی ہیں، ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں اور پوری ہو بھی نہیں رہی۔ کچھ نشانیاں جیسے عرب کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرنا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ بکریاں چلانے والے بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے فخر محسوس کریں گے، اور زمین کا کچھ جگہ سے دس جانا۔ اس طرح ایک اور نشانی پیدا ہوئی کہ شام کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور آپ کو میں باتیں بتاتے جا رہا ہوں اسی طرح۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری اس طرح کی جو ہے نا ویڈیوز بنانا پسند آتی ہیں تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں اپنی رائے، اور میرے چینل حدیبیہ اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید بٹی کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کی آپ پہ ہزاروں نعمتیں ہوں۔ اللہ حافظ۔